بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ باعث حیرت تھا کہ اس کی سگی ماں نے بھی اس کا چہرہ دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ فاخر کا تعلق وسطی پنجاب سے تھا، گو کہ اس کے والدین کا شمار شریف لوگوں میں ہوتا تھا، مگر والدین کی طرف سے کوتاہی کے نتیجے میں فاخر نے بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ انہی کے رنگ میں رنگ گیا، یہاں تک کہ وہیں سے اسے نشے کی لت لگ گئی۔ پہل وہ کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے پیسے لے کر منشیات خریدتا اور اپنی طلب پوری کرتا۔ بعد ازاں جب اس کی عادات گھر والوں کو مشکوک لگیں تو انہوں نے فاخر کو پیسے دینے بند کر دیے۔ دوسری طرف فاخر، جس کو منشیات کی لت لگ چکی تھی، بنا نشہ کیے اس کا دن نہیں گزرتا تھا۔ اس نے نشہ خریدنے کے لیے گھر سے پیسے چوری اٹھانا شروع کر دیے۔ جب گھر والوں نے گھر میں پیسے چھپا کر محفوظ مقام پر رکھ دیے تو اس نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ یوں وہ اپنی نشے کی طلب پوری کرتا رہا، مگر نشہ ایک ایسی بری طلب ہے جس کو جتنا پورا کرتے جاؤ اتنا ہی بڑھتی جاتی ہے۔ فاخر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب گھر والوں نے سختی کر دی تو اپنے نشئی دوستوں کے ساتھ مل کر باہر سے چھوٹی موٹی چوریاں کرنے لگا اور ان پیسوں سے منشیات خریدنے لگا۔ جب والدین کے لاکھ کہنے پر بھی فاخر اپنی عادات سے باز نہ آیا تو اس کے والدین نے اس سے اعلان لا تعلقی کر دیا۔ نشہ کرنا، چوری چکاری کرنا، والدین کی نافرمانی جیسے گناہوں تک فاخر کو خالق کی طرف سے ڈھیل ملتی رہی تاکہ وہ توبہ تائب ہو کر راہ ہدایت کی طرف پلٹ جائے، مگر شاید ہدایت اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ بجائے اس ڈھیل کو موقع سمجھنے کے اور فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ تائب ہو کر راہ ہدایت پر چلنے کے، اس نے ایک بار پھر گناہ کبیرہ کر کے قہر خداوندی کو پکارا، اور اب کی بار عرش سے اس کی لگامیں کھینچ لی گئیں۔ فاخر نے چند دن پہلے نشے میں دھت ہو کر ایک یتیم، مسکین اور انتہائی غریب گھرانے کی ذہنی معذور بچی کو ورگلایا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر اس ویرانے میں لے گئے جہاں نہ صرف بچی سے جنسی زیادتی کرتے رہے بلکہ نشے میں دھت ہو کر اس پر جسمانی تشدد بھی کرتے رہے۔ بچی، جو کہ ذہنی معذور تھی، جنسی زیادتی کی تکلیف سہتے ہوئے رونے لگتی تو فاخر اس کے منہ پر جوتا مارتا اور کہتا، تیرے آنسو فقط میرا جوتا ہی صاف کر سکتا ہے۔ اس ذہنی معذور بچی کو اس حد تک اذیت دی گئی کہ وہ مرنے کے قریب جا پہنچی تو بچی کو اٹھا کر گاؤں کی طرف جاتی راہ گزر پر ڈالا اور فرار ہو گئے۔ شاید بھول گئے تھے کہ بچی کمزور ضرور تھی مگر اس کا خدا نہیں۔ کسی نیک دل انسان نے بچی کو اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ جب ہسپتال کی انتظامیہ نے بچی کی حالت دیکھی تو مقامی پولیس کو اطلاع دی اور میڈیکل کے بعد پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف فاخر کی پکڑ کا وقت مقرر ہو چکا تھا۔ کڑیوں سے کڑیاں ملتی گئیں اور پولیس فاخر تک جا پہنچی، جہاں نشے میں دھت فاخر نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی اور جوابی فائرنگ میں اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ فاخر اور اس کے ساتھیوں کے ورثاء کو ان کے جرم اور انجام کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا۔ فاخر کی ماں کو جب فاخر کے جرم کا پتہ چلا تو انہوں نے فاخر کی لاش وصول کرنا تو دور کی بات، اس کی شکل تک دیکھنے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والوں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اسے مقامی قبرستان میں دفن تک بھی نہ ہونے دیا۔ قارئین کرام، عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ فاخر کے منہ پر گولی لگی تھی تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ فاخر یعنی معذور لڑکی کی نشے میں دھت ہو کر آبرو ریزی کر رہا تھا۔ لڑکی تکلیف کی شدت سے روتی تھی تو اس کے منہ پر جوتا مار کر کہتا تھا، تیرے آنسو میرا جوتا ہی صاف کرے گا۔ آج اس فاخر کے منہ سے خون رس رہا تھا اور اس رستے ہوئے خون کو کوئی اپنے جوتے سے بھی پونجنے کا روادار نہیں تھا، بلکہ لوگ سنبھل کر قدم رکھ رہے ہوں گے، کہیں فاخر جیسے غلیظ انسان کے خون سے ان کا جوتا نہ خراب ہو جائے۔ یاد رکھنا، مظلوم بھلے ہی آپ سے کمزور ہو مگر اس کا خدا کمزور نہیں ہے۔ کبھی کسی پر ظلم نہ